نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. 10ویں تراویح ادا کی ہے اور 15 پاروں کی تلاوت ہو چکی ہے. آج جمعرات، جمعے کی شب ہے. ہم پہلے یاسین شریف پڑھتے ہیں. کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمیں حکم دیا گیا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. مسلمان کہلانے والا جو اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک اور لا شریک مانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، جو ایمان کی ضروریات، جن کو ضروریات دین کہتے ہیں، جن کا ماننا ضروری ہے، ان کو مانتا ہے، اس کو کہا گیا کہ ہدایت ملنے، نصیحت ملنے کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے. مع القوم الظالمین فرمایا. ظالم کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا، یہ ظلم ہے. تو ظالم وہ ہے جو سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے، جرم کسی اور کا ہو لگا دے کسی اور پر، آیت اترے کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، لگا دے مومنوں پر، تو وہ کون ہے؟ ظالم. تو ہمیں کہا گیا کہ جب تمہیں نصیحت پہنچ چکی ہے تو اب تم نے ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں. کیوں؟ آپ کہیں گے جی میں بڑا پکا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا، مجھے کوئی بدل نہیں سکتا. یہ دعوے آپ کے دھرے رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو تو ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے نہیں. شیطان کتنا پرانا ہے؟ حضرت آدم سے پہلے کا ہے. اس کے کتنے طریقے ہوں گے؟ جس کو 30-40 سال کا تجربہ ہو، آپ کہتے ہیں بڑا سیانہ ہے، اس کا تو کتنے برس کا ہو گیا. اس کے کتنے طریقے ہیں، وہ کیسے آپ کا دماغ بدل دیتا ہے آپ کو پتہ بھی چلتا نہیں. تو ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کی کتابیں پڑھنا نہیں، ان کی محفل میں جانا نہیں، ان سے وہ تعلقات جو ایمان والا نہیں رکھ سکتا وہ رکھنے نہیں. کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. تو ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں. نہیں جی میرا دوست ہے، اب وہ دوستی میں آپ لحاظ کرتے ہیں، حق بات کہہ نہیں پاتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، فرق آ جاتا ہے. میں نے آپ کو کتنے واقعات سنائے ہوئے ہیں. برے کی صحبت سے بچنا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کو بڑے آسان طریقے سے سمجھایا۔ یہ بات میں نے آپ کو سنائی تھی، مینڈک کنویں میں ہوتا ہے، اس کی پہلی بار ملاقات ہو گئی چوہے سے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مینڈک ہوں۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا چوہا ہوں۔ آپس میں باتیں کرنے لگے تو چوہے نے کہا دوستی کر لیتے ہیں، تو مینڈک نے جواب دیا، فراق کہتے ہیں انگلش میں، اس نے کہا تیری جگہ اور ہے، میری جگہ اور ہے، تیرا جہان اور میرا جہان اور، تو اپنے ساتھیوں سے دوستی کر، میں تجھ سے دوستی کر سکتا نہیں۔ اس نے اس کو چکنی چپڑی باتیں، وہ جس کو آپ کہتے ہیں مسکا پالش، مسکا فارسی میں مکھن کو کہتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے نہیں ملنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ اس نے کہا مجھے رہنے دو۔ چوہا نے زبردستی ایک دھاگا باندھا اپنی ٹانگ کے ساتھ اور ایک باندھ دیا مینڈک کی ٹانگ کے ساتھ کہ اگر تو دوسری جگہ ہوتا ہے تو جب میں دھاگا ہلاؤں گا تجھے پتہ چل جائے گا، تو باہر آ جانا۔ اس نے کہا رہنے دے، لیکن اس نے زبردستی کی۔ وہ اس طرح دھاگا ہلاتا تھا، وہ اس کو آنا پڑتا تھا، وہ بار بار کہتا تھا یہ دھاگا کھول دے، مجھے تجھ سے دوستی نہیں کرنی ہے، لیکن وہ چوہے نے اس کو زبردستی نہیں ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ ابھی دھاگا ہلا رہا تھا، اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی گزری، اس نے جھپٹا مارا اور چوہے کو اپنے پنجے میں پکڑ لیا۔ وہ پکڑ کے اس کو جب اڑی تو دھاگا بندھا ہوا تھا، مینڈک ساتھ چلا گیا۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب چوہے کی وجہ سے وہ بھی برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی زندگی بھی خراب ہوئی۔ تو یہ مثال دے کر بتایا تم اور ہو، وہ دوسرے اور ہیں۔ تمہیں نبی سے پیار ہے، ان کو نبی سے پیار نہیں ہے، تمہارا ان کا کیا جوڑ ہے، کیا تعلق ہے؟ تو ان سے جوڑو گے تو جس طرح وہ مینڈک شکار ہو گیا، تم بھی شیطان کے شکار ہو جاؤ گے۔ تو جہاں آپ کا عقیدہ نہ ہو، جہاں آپ کے ایمان کا خطرہ ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اونچی کہہ دیجئے نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، جب ہو جاتا ہے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا ہے اور اس دنیا میں لٹیرے پھر رہے ہیں، ہم لوگ اپنی ان باتوں کے تحت کہیں ان کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ آپ بھی کہیے اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب وہ گناہ کرتے ہی نہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے یہ ان کو خصوصیت حاصل ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی، نتیجے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل کون؟ ہمارے نبی، اور ہمارے نبی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ، پھر حضرت عیسیٰ، یہ ہے اس طرح۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ، چونکہ انہوں نے جس قوم میں آنکھیں کھولی تھیں وہ قوم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم کے چچا کا نام ہے آزر۔ کیا نام ہے؟ وہ چچا ہے، والد نہیں۔ عربی میں باپ کہہ دیتے ہیں چچا کو، آپ بھی بڑی عمر والے کو باپو کہہ لیتے ہیں، بابا کہہ لیتے ہیں۔ والد سگے باپ کو، والدہ سگی ماں کو،
لیکن خالہ کو بھی ماں کہہ سکتے ہیں، چچی کو بھی ماں کہہ سکتے ہیں۔ ماں باپ کہنا اور بات، والد والدہ کہنا اور بات۔ تو یہ جو آزر تھا یہ چچا تھا، وہ بھی بت پرست تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے دیکھا قوم کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے تو جب ان کو دیکھا تو ان سے کہا کیا کرتے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی ہیں ہمارے خدا۔ کچھ لوگوں نے تارا چمکا تو کہا یہ تارا خدا ہے۔ اس کے بعد چاند آیا، وہ اس سے بڑا کہ جی یہ خدا ہے۔ سورج سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں قرآن میں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اب یہ ترجمہ کرتے ہیں قَالَ هَٰذَا رَبِّي کا کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے لہجہ بنا کے بات کی، هَٰذَا رَبِّي، تو معنی کیا ہوا؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ لہجے سے ہی بات معلوم ہو جاتی ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، پھر اس کے بعد چاند چمکا تو انہوں نے کہا کیا یہ رب ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس کو کہا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ، یہ تو سب سے بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو یہ اصل میں احاظہ تھا، لیکن لوگوں نے کہا دیکھو حضرت ابراہیم اس کو رب کہہ رہے ہیں۔ تو یاد رہے نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی ہرگز ہرگز گناہ کرتا نہیں، وہ گمراہ ہوتا نہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے صرف ابھی اشارہ کیا ہے، ورنہ توریہ کیا ہوتا ہے اور دوسرے معاملات تفصیل بتاؤں تو ذرا ٹائم لگ جائے گا، لیکن آپ کو یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی وہ گناہ کرتے نہیں۔ اگر بالفرض یہ کہیں کہ جی پہلے وہ نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ کہہ دیں گمراہ تھے، تو یہ اعتراض اللہ پر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور کسی نبی نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا، یہ آپ یاد رکھیے گا، اس بارے میں کبھی بھی شک نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی، کوئی آنکھ گھیر، اونچی کہیے گا۔ میرے سامنے آپ سب بیٹھے ہیں، میری آنکھ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو گھیر رہی ہے۔ آپ موٹے ہیں، پتلے ہیں، گورے ہیں، سانولے ہیں، داڑھی والے ہیں، بغیر داڑھی والے ہیں، ہاتھ کہاں ہیں، انگلیاں کہاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں دیکھ رہا؟ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا گھیر لینا۔ اللہ کو کوئی آنکھ گھیر سکتی نہیں۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ غلط ہے۔ دیکھنا اور چیز ہے، گھیر لینا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ہم رؤیت مانتے ہیں، رؤیت دیدار کو دیکھنے کو کہتے ہیں، رؤیت گھیرنے کو نہیں کہتے۔ قرآن کی آیت سچی، لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ کو گھیر سکتی نہیں، تو ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، مگر ان کی آنکھ نے اس کو گھیرا نہیں، کیونکہ وہ جسمانیات سے پاک ہے۔ آپ کو یہ معراج کی رات سناتا رہا ہوں۔ اب ایک بات اور سن لیں، ہمیں کہا گیا فَكُلُوا، پس کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ علیہ، اللہ کا نام لے کر،
اللہ کا کلام پڑھ کر کھاؤ۔ کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھنا غلط نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک مستقل آیت ہے، ایک پوری مستقل آیت ہے۔ ہر سورت کے شروع میں بھی پڑھتے ہیں، مگر ایک پوری آیت قرآن کی مستقل ہے۔ اسی لیے جب پورا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایک مرتبہ امام صاحب اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو یاد رہے اللہ کا نام لے کے اللہ کا کلام پڑھ کے کھانا حرام ہوتا نہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں تم کھانا رکھ کے قرآن شریف پڑھتے ہو، یہ غلط ہے، تو ان سے کہو کہاں سے غلط ہے؟ بھئی میں نے آیت پڑھی ہے، اگر میں پوری سورت فاتحہ پڑھ لوں تو کیا کھانا حرام ہو جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو جو منع کرتے ہیں ان کو حدیث سنا دیجیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آیا، آپ نے کھانے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے جو چاہا پڑھا۔ فَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ، حدیث کے الفاظ ہیں جو چاہا پڑھا۔ ہاتھ رکھ کے کھانے پر نبی کا کلام پڑھنا ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو غلط کہنے والے کون ہوئے؟ خود غلط ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کھانے پر اللہ کا نام لینا، کلام پڑھنا غلط نہیں ہے، اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وہ حضور نے کھانا جو جس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا، 2 آدمیوں کا کھانا تھا، کتنا؟ حضور نے 300 کو کھلا دیا، برکت کھانے میں آ گئی، حضور کی بھی برکت ہو گئی۔ اچھا جی، قرآن میں سورہ الانعام میں آیت نمبر 124، آیت نمبر 8واں پارہ ہے، سورہ الانعام آیت نمبر 124۔ اس میں، اس آیت میں اللہ تعالی کا نام اکٹھا 2 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کا لفظ اکٹھا کتنی مرتبہ؟ دونوں کے درمیان وقف ہوتا ہے، وقف کے معنی ٹھہرنا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہہ کے ٹھہریں، دل میں کوئی نیک دعا کر لیں، دل میں کوئی نیک دعا کر لیں، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کا لفظ پڑھ کے آیت کا باقی حصہ وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ میں وہ آیت پڑھنے لگا ہوں، اپنے دل ہی دل میں کوئی اس وقت جب اللہ پہ رکیں چھوٹی سی کوئی مختصر دعا دل میں کر لینا، میں اس کے بعد آیت پوری کر دوں گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ تو یہ 2 مرتبہ اللہ کا نام اکٹھا آیا ہے۔ تو تمام تفسیروں میں ہے کہ اس کے درمیان چھوٹی سی کوئی دعا کر لے، اور وہ دعا ایسی ہو جو پوری ہو جائے۔ تو آپ نے جو چاہا دعا کر لی ہوگی، تو دعا کیا کر لو؟ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، اللہم ادخلنا الجنہ۔ اللہ تعالی جس کا چاہتا ہے سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کا سینہ چاہے کھولنا اسلام کے لیے۔ بہت سے لوگ ہیں بڑے بڑے فلاسفر بن جاتے ہیں، چاند پہ چلے جاتے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں جی بہت بڑا دماغ ہے، مگر ان کا سینہ نہیں کھلا اسلام کے لیے۔ سادہ سا آدمی ہو بوریے پہ بیٹھنے والا، اللہ سینہ کھول دے تو دنیا اعلیٰ حضرت ماننے لگ جاتی ہے، کیونکہ اللہ سینہ کھول دیتا ہے، اور پھر ایسا کھولتا ہے کہ ہزاروں کتابیں ان کی یادگار بن جاتی ہیں۔ تو کون سینہ کھولتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا دعا، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔
حضرت موسیٰ نے مانگا تھا، اپنے حبیب کو اللہ نے خود عطا کیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ کلیم کو مانگے سے ملتا ہے، حبیب کو بن مانگے ملتا ہے۔ تو حبیب کے صدقے ان کی امت پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں اگر ہم توجہ کریں۔ اور پھر یہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں رمضان کے، اللہ خود فرما رہا ہے گنتی کے چند دن ہیں، تو فائدہ اٹھا لو نا۔ موقع آیا ہوا ہے، اجی مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا، تو آیا ہوا ہے ٹائم۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ 2 مسئلے کرنے تھے آج، اس میں سے فی الوقت صرف ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ۔ ہمارے ہاں گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے کہ سپریم لا قرآن اور حدیث ہے، قرآن و سنت ہے۔ کیا مطلب پاکستان کا کوئی قانون قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں بنایا جائے گا؟ مگر بنائے ہوئے ہیں۔ ہم احساس دلاتے ہیں جو آپ کے ہاں آئلی قوانین ہیں، پرسنل فیملی لاز، وہ اسلام کے خلاف ہیں، ایوب خان کے زمانے میں بن گئے۔ اب آج کیوں نہیں بدلتے کہ باہر والے لوگ ناراض ہو جائیں گے؟ آپ کے سامنے وزیر اعظم نے تقریر میں کہا نا ہم یہ کریں گے تو فلانے ناراض ہو جائیں گے، تو ان کی ناراضی تمہیں کیوں ڈر ہے؟ اللہ ناراض ہو جائے پرواہ نہیں، یہ ناراض نہ ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کرو۔ تو حق کس کا زیادہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ راضی کن کو کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کو تو خیر ملے گی۔ اب ہمارے ہاں پہلے کوئی شخص گناہ کرتا تھا، ڈرتا تھا کہ کہیں نتیجہ آ گیا، پتہ لگ گیا تو بربادی۔ اب انہوں نے بنا دی دوائیں، فیملی پلاننگ۔ مسئلہ سن لیں، بچوں کے درمیان مناسب وقفہ کرنا جائز ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اگر آپ 1 سال 2 سال اس کے بعد وقفہ چاہیں تو وقفہ کرنا، آواز آئے، جائز ہے، وقفہ کرنا جائز، مگر بچوں کو مارنا جائز نہیں۔ 4 مہینے کا بچہ جب 4 مہینے حمل کو ہو جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے، فرشتہ آ کے اس کے ماتھے پہ 4 چیزیں لکھ بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد ابارشن کرانا، بچے کو ضائع کرنا، حمل ساقط کرنا جائز نہیں، سوائے جان پہ بن جائے، ماں کی جان پہ بن جائے، بچہ اندر وفات پا جائے، یا ڈر ہو جائے کہ اگر اس کو ماں کو اس وقت نہیں اس سے بچایا تو یہ بھی مر جائے گی۔ ایسی صورت کے علاوہ بچہ ضائع کرنا جائز اونچی کہیے نہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ بچوں کو کچرے میں پھینک جاتے ہیں، یا یہ کہ عیدی نے جو بنایا ہوا جھولا اس میں جا کے ڈال دیتے ہیں۔ اب لازمی بات ہے گناہ کا وہ نتیجہ ہے، تو دوائیں بھی دے دی ہیں کہ لوگ پہلے ڈرتے تھے اب دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، تو معاشرے میں خرابی آتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی آبادی بڑھاؤ گے تو غذا کم پڑ جائے گی، قرآن کہتا ہے جو آتا ہے اس سے پہلے اس کا رزق بھیج دیا جاتا ہے، تو ہم رب کو مانیں یا ان کو مانیں؟ یہ جو قلت پیدا ہوتی ہے، غذا کا مسئلہ بن جاتا ہے، یہ ہماری کرپشن ہے۔ آپ کے سامنے چینی چور، آٹا چور، یہ سارے آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ چوریاں نہ ہوں تو رزق کبھی کم ہوتا؟ مجھے بتاؤ، آپ لوگ گوشت کھاتے ہو، بکرے کا، بھیڑ کا، دمبے کا، کبھی کمی ہوئی؟ اونچی؟ انہوں نے باہر بھیجنا شروع کر دیا، مہنگا کر دیا، مگر کمی ہوئی کبھی؟ وہ روز یعنی پیدائش سالانہ
خرچہ روزانہ، خرچہ روز ذبح ہوتے ہیں، پیدائش سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، ایک بچہ دیتی ہے بکری یا دو دیتی ہے، پیدائش سالانہ خرچہ، اس کے باوجود کمی ہوتی نہیں، کیونکہ جو قوم اللہ کے نام پہ کٹتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوتے ہیں نا، کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ تو یقین کیوں نہیں ہے؟ جی آبادی گھٹاؤ، اب آپ نے اس کے نتیجے میں برائی بڑھائی ہے، لازمی بات ہے جیسے پیدا ہوں گے پھر ویسا ہی معاملہ ہوگا۔ یہ بے ادبیاں، یہ گمراہیاں، یہ غلط کام پہلے کبھی سنے تھے اتنے؟ کیونکہ اب گناہ ہونے لگے، گناہ کی اولاد۔ اچھا آپ کہیں گے جی ہمارے پاس تو بیوی ہے، ہم تو گناہ نہیں کرتے، آپ بیوی کو کیا جملے کہتے ہو؟ آپ کے منہ سے غلط جملے نکل جائیں جن سے طلاق پڑ جاتی ہو تو آپ بھی کیا کر رہے ہو؟ آپ کا بیوی کے ساتھ تعلق تو زنا بن جائے گا۔ کیوں کہ آپ کے منہ سے وہ کلمہ نکلا جس سے بیوی آپ پر حرام ہو گئی اور آپ پرواہ نہیں کرتے، اور کتنے گھروں میں یہ حال ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہم پاک صاف نہیں رہیں گے، ہمارے یہ سلسلے پاک نہیں ہوں گے تو ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہو سکتی، اور ہم پرواہ نہیں کرتے۔ مردوں کی زبان کیسے چلتی ہے، پھر عورتوں کی کیسے چلتی ہے، کبھی کبھی آپ کے منہ سے کفر کا کلمہ نکل جاتا ہے، چلو طلاق کا جملہ نہ نکلا، کفر کا نکل گیا، تو کفر کے کلمے کے نکلنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی سے نکلے یا شوہر سے نکلے، تو اب جو تعلق قائم ہوگا بتائیے وہ حلال ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو کتنی احتیاط کی ضرورت ہے اور ہم کرتے نہیں۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ہم نے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، رزق دینے والا اللہ ہے، تم رازق نہیں ہو، رازق اللہ ہے، اس پہ یقین رکھو، جو آئے گا۔ آپ کہتے ہیں بچے زیادہ ہوں گے تو کمانے والے بھی تو زیادہ ہو جائیں گے نا۔ اب آپ نے تعلیم اپنے ہاں جیسی کر لی، مہنگی کر لی، جی اسکولوں کے خرچے کون اٹھائے، بچوں کو پالنا بڑا مشکل، آپ نہیں پالتے ہو، اللہ پالتا ہے۔ کون دیتا ہے رزق؟ اللہ دیتا ہے۔ تو ایمان والوں کو احتیاط کرنی چاہیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، رشتہ دار کا بیٹا، پڑوسی کا بیٹا، محلے میں باپ چلا گیا، کم سن ہے، نابالغ ہے، بالغ کو یتیم نہیں کہتے، نابالغ یتیم ہوتا ہے، اس کا باپ چلا گیا، ماں چلی گئی، باپ کے جانے سے، جانور کی ماں چلی جائے تو وہ یتیم ہوگا، اور انسان کا باپ چلا جائے تو وہ یتیم۔ اس کے بعد باپ چھوڑ گیا، اب آپ دولت کی خاطر بچے کو پال رہے ہو پیار سے، اور اس کا مال خود کھا رہے ہو۔ ہمیں کہا یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، آپ صرف پیار سے، سچے پیار سے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، سچے پیار سے، ہمدردی سے، تو جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ ہمیں اس کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ جو خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے۔ دوسری بات، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایک صاحب آتے تھے گاؤں سے، گاؤں کی چیز دے جاتے تھے، شہر کی چیز لے جاتے تھے۔ جو گاؤں والا تھا اس کے پاس باٹ، یہ جو ویٹ کرنے کے جو پتھر ہوتے ہیں یا لوہے کے آج کل بن گئے، اب تو خیر مشینیں آ گئیں، اس کے پاس وہ باٹ نہیں تھے۔ وہ شہر والے کے سامان کے ساتھ، مثلا شہر سے وہ چاول لے گیا 1 کلو، وہاں سے وہ لایا گھی، تو شہر والے نے جب تولا تو کہنے لگا کہ یہ تو اس میں آدھا پاؤ کم ہے، آدھا پاؤ کم ہے۔ دیہات والے نے جواب دیا میرے پاس باٹ نہیں ہے، تو نے جو مجھے 1 کلو کی تھیلی دی تھی میں نے اس سے وزن کیا ہے، تو اپنی تھیلی تول۔
کیونکہ تو جو وزن مجھے دے رہا ہے میں وہی وزن تجھے لا کے، یعنی دینے کا اور لینے کا وہاں سے آ رہا ہے تو پورا کلو مانگ رہا ہے، خود دے رہا ہے تو اس میں چھٹانک آدھا پاؤ کم کر رہا ہے، 50 گرام کم کر رہا ہے. تو یہ جو آپ اس طرح کرتے ہیں 2 پیسے آپ کو مل جاتے ہیں. ایک تو آپ کا اعتبار چلا جاتا ہے، دوسرا آپ سے برکت چلی جاتی ہے. اب دوبارہ وہ آپ پر اعتبار کرے گا. اسی طرح ناپنے کا ہے. پہلی قوموں پر عذاب آئے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کوئی ملاوٹ کرتی تھی. ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم پر ان جیسا عذاب نہیں آتا. کیوں؟ کہ حضور نے دعا فرما دی تھی، یا اللہ جیسا عذاب پہلی امتوں پر آیا میری امت پر نہ آئے. تو یہ تو صدقہ ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ورنہ ہمارے کرتوت اچھے، اونچی کہیے گا. تو میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں جی آبادی گھٹاؤ، وقفہ کرنے کی تو شریعت نے اجازت دی ہے، مگر حضور فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، میری امت، تاکہ کل قیامت کے دن میں دوسرے نبیوں پر فخر کروں میری امت زیادہ ہو. اور یہ کہہ رہے ہیں کم کرو، یہ کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے نبی کی مانیں یا ان کی مانیں؟ بتائیے. اچھا، جو بات آپ کی ہے کہ جی کھانا پینا، تو کھانا پینا اللہ دے رہا ہے، کرپشن چھوڑ دو. کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں، بدعنوانی کو کہتے ہیں، بے ایمانی کو کہتے ہیں. تو تم کرپشن چھوڑ دو، غذا کی کبھی کمی نہیں ہوگی. پانی کا مسئلہ تم لوگ بنا رہے ہو، قدرت کی طرف سے کمی نہیں. کیونکہ 365 دن آپ کہتے ہیں سال میں ہوتے ہیں، اسلامی سال میں 354 یا 55 دن ہوتے ہیں. روزانہ بارش ہوتی ہے، کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب دنیا میں بارش نہ ہو. مسلسل پورا سال بارش ہوتی ہے، کبھی کہیں کبھی کہیں ہوتی رہتی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی سیزن ہے بارش کا، بارش پورا سال ہوتی ہے. وہ وہاں برس رہی ہے، کبھی کہیں برس رہی ہے، کہیں زور سے برس رہی ہے، کہیں ہلکی، ہوتی پورا سال. اللہ رزق دیتا ہے. تو اللہ پر یقین رکھو، کرپشن چھوڑو، اولاد کو قتل نہ کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، یتیم کے مال کو ناحق نہ کھاؤ، اور عدل کرو، لوگوں میں عدل کرو. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ باقی آئندہ ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن کو سنیں، سن کر سمجھیں اور ہم اس پر عمل کریں. یہ ایک سوال دیا ہے بیگ صاحب نے، تراویح میں 20 رکعت کی نیت ایک دفعہ کر سکتے ہیں یا ہر 2 رکعت کی نیت کریں؟ دوسرا سوال، اور سنت نماز کی نیت کیا ہوگی، کس طرح کریں گے؟ 20 تراویح پڑھنے کے لیے جب آپ آئے ہیں، تراویح پڑھتے ہوئے آپ اکٹھی 20 کی نیت کر سکتے ہیں. اکٹھی 20 کی نیت، جبکہ آپ کا ارادہ یہی ہے پوری پڑھوں گا، یہ نہیں کہ درمیان میں چلا جاؤں گا. تو آپ اکٹھی 20 کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے. دل کے، آپ آئے ہیں پڑھنے، یہ آپ کی نیت ہو گئی. زبان سے لفظ کہنا اچھی بات ہے، جس کو عربی میں مستحب کہتے ہیں. مستحب کے معنی پسندیدہ، یعنی اچھی بات ہے زبان سے کہنا. نہ بھی کہیں دل کا ارادہ ہے. اب آپ سحری میں اٹھے ہیں، سحری کی نیت روزہ رکھنے کے لیے اٹھے ہیں، تو آپ کا وہ ارادہ ہی نیت ہے، لیکن زبان سے بھی آپ کہہ دیں تو اچھی بات ہے. سنت کی جو نیت ہوتی ہے اس میں صرف یہ کہنا ہے کہ سنت رسول اللہ کی، اتنا کہنا ہے. 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں اللہ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، بس اتنا. باقی ساری نیت کے الفاظ وہی ہیں، صرف اتنی کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.